السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چند باتیں ہمارے بنیادی عقائد اور اصل ایمان سے متعلق کرنی بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ مسلمان دوستوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیے تو مختلف مواقع سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے ہمارا دین سے متعلق، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ان تمام بنیادی چیزوں سے متعلق بھی ہمارے یہاں کئی سطحوں پہ کمزوری اور ناقص فہم پائی جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا باضابطہ حصہ ہے۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان بھی ہو اور وہ اللہ پہ بھروسہ بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ انتہائی درجے میں ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پاک پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ توکل کے ساتھ مختلف صیغے آئے ہیں، کہیں مومنوں کے بارے میں، کہیں واحد کا صیغہ ایک عام مسلمان کے لیے، اور کہیں عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ بہر صورت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ انسان کے مسلمان ہونے کی بنیادوں میں شامل ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہو۔ یعنی اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتقاد آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، کلیئر مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ تبھی مسلمان ہوں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے۔ تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی بنیادوں میں یہ بات بنیادی طور پہ شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ چاہے گا تو اچھے معاملات سامنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اچھے معاملات سامنے نہیں بھی آ سکتے۔ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انسان کو یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمارا جو اعتماد اللہ پہ ہے، بھروسہ اللہ پہ ہے، یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی توقع کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ بھروسہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھی راہ نکال دے گا۔ تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے، یا توکل کا صرف مطلب یہ ہے کہ جب اسباب نہ ہوں تب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے؟ ان دو پوائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب سے تھوڑے الگ ہو گئے، ایک درخت کے چھاؤں میں آپ آرام فرما ہیں، ایک کافر آتا ہے، تلوار سونت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یمنعک منی، محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پورے اطمینان سے یہ کہتے ہیں، اللہ بچائے گا۔ تو یہ بھروسے کی یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر جب وہ اس طرح کی صورتحال سے بھی دوچار ہو۔ یعنی ایک بھروسے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اسباب نہیں ہیں بظاہر سامنے، پھر بھی ہمارا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اتنا ہی ہے۔
اب یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہماری اس وقت حفاظت کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ حفاظت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ پاک کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو بظاہر جہاں اسباب نظر نہ آ رہے ہوں وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دشمن کے سامنے جس نے تلوار سونتی ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا، چونکہ ظاہر ہے وہاں پہ اسباب دوسرے اختیار کیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ جب دشمن آپ کے سامنے اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو ظاہر ہے کہ، لیکن جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پہ بھروسے کی جو کیفیت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ کوئی جزا فضا کی کیفیت نہیں ہے، کوئی ڈر ایسا نہیں ہے کہ ارے دشمن سامنے آ گیا تو میرا کیا ہوگا، اب تو میں مر جاؤں گا، اب کیسے بچوں گا، اب کیا ہوگا، اور یہ وہ، اور وہ الٹی سیدھی کوئی بات، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگنا، یا مطلب ایسی باتیں کرنے لگنا جو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ بات اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بالکل اللہ پہ بھروسہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کو معلوم ہے کہ جو بھی نتیجہ آنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو بھروسہ ویسا ہوگا جیسا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ جب بظاہر آپ ہم کہیں پھنس گئے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، پھر بھی جو دل کا اطمینان ہے اس توکل کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ توکل کا مطلب دراصل وہی دل کا تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، وہی جو ہمارا قلبی لگاؤ ہے اللہ پاک سے، کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایمان کے معاملے میں دیکھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرا، جب زندگی کے بقیہ تمام معاملات میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ کو باضابطہ کوشش کرنی ہے، اور ان کوششوں کے کرنے پر اب معاملہ یہ نہیں ہو کہ اب جب آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں تو کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے آپ نے اللہ پاک کو ہی الگ کر دیا۔ اسباب اختیار کرنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام بدر پہنچتے ہیں۔ آپ کے پاس جو اسباب ہیں، جو تیر تلوار ہیں، ان کو لیتے ہیں، جو جنگجو آپ کے ساتھی ہیں ان کو لیتے ہیں، مجاہدین کی ٹیم ہے 313 لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، پوری تیاری ہے، جہاں پہ پانی ہے پہلے وہاں پہ پہنچ کر کے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے گر گڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اسباب تو اختیار کر رہے ہیں لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اختیار کریں گے، اور اس کے بغیر توکل کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن ہمارا توکل ان اسباب پہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوگا۔ اگر وہ اسباب ہمارے مضبوط ہوں تب بھی اور نہ ہوں تب بھی ہمارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوگا، جو تعلق ہے، جو فائدے اور نفع کا تصور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا، ان اسباب سے جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیسے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر سے علاج ضرور کرائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باضابطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما جعل اللہ من داء الا وجعل له شفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری بنائی ہے اس بیماری کا علاج بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، اس علاج کو کرانا ضروری ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن بھروسہ اس علاج پہ نہیں ہو، شفا کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، بھروسہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے، توکل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہو کہ اللہ چاہے گا تب وہ شفا دے گا۔ دوائیں ہو سکتا ہے کہ کارگر ہوں، ہو سکتا ہے کہ کارگر نہ بھی ہوں، اگر اللہ پاک چاہے گا تو شفا ضرور دے گا۔ تو اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باضابطہ حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دیکھیے آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تو بغیر تلوار لیے اگر میدان میں جائیں گے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، پہلے اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اس تیاری کے بعد
جب ہم میدان میں جا رہے ہیں تو بھروسہ تیاری پہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھنی ہے۔ اب دیکھیں سفر کرتے ہیں، اسلام نے دعا سکھائی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر کا ساتھی ہے اور تو ہی گھر میں جو لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، بیوی بال بچوں کو، ماں باپ کو، گھر کے دوسرے افراد کو، تو ہی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے، واللہ خیر حافظ۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ جاؤ گے نا تو جو اندر جانا تو ادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ظاہر ہے باپ کو اپنے بیٹوں کے تعلق سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے بارے میں بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، تو ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راستہ یہ اپنانا کہ مختلف دروازوں سے جانا تاکہ محفوظ رہو، اور ساتھ ہی ساتھ اسی میں یہ کہہ رہے ہیں واللہ خیر حافظہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر حافظہ ہے، اللہ زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ وہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ آپ نے اگر اسباب اختیار نہیں کیے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ لیونگ ان فولس پیراڈائز جس کو کہتے ہیں، آپ بیوقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں۔ اللہ پاک کی یہ کائنات اسباب سے باضابطہ جڑی گئی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایسے دنیا نہیں بنا دیا ہے بس کہ آپ کمرے میں بیٹھے رہیے اور اطمینان سے آپ کے پاس ساری بلندیاں خود بخود چل کر کے آ جائیں گی۔ یہ اللہ پاک کی سنت، اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات کی بنیاد کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، اور یہ اللہ پر توکل ہے بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی حفاظت کرنی تھی تو وہ تمام راستے آپ نے اختیار کیے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ پلان سمجھایا، آپ نے مدینہ جو آدمی لے کر کے جائے گا اس کے لیے آپ نے ایک غیر مسلم لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے راستے کو جاننے والے آدمی کو ہجرت پہ رکھا، آپ نے باضابطہ تیاری کی، آپ نے اپنے آپ کو غار ثور میں چھپایا باضابطہ تاکہ دشمنوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے گھیرا ہوا ہے تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ پہ یہ بھروسہ بھی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ان کے پاس سے نکل جاتے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ جب دشمن پہنچ جاتے ہیں اپنے آپ کو پہلے بچانے کی ساری کوششیں کی، سارے تدابیر اختیار کیے، اور جب وہاں پہ دشمن آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی فرط محبت اور وہ جو کیفیت ہے اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایمان اب اللہ تعالیٰ پر دیکھیے کہ اسباب بھی اختیار کیا، اللہ پہ بھروسے کا بھی عالم یہ ہے کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش ہماری طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دے گا۔ اب ہم اللہ پہ بھروسہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کا بھی اندازہ دراصل رزلٹ کے بعد ہوتا ہے۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو اگر اچھا نتیجہ آیا تو شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل اللہ پہ تھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی نتیجہ آیا ہے وہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ سارے اسباب بیکار ہو جاتے اور کام نہیں کرتے۔ اور اگر نتیجہ اچھا نہیں آیا جیسا ہم نے توقع کی تھی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر حال میں ہم کو جو اللہ پاک کا حکم تھا وہ تو ہم نے کیا، اب اللہ کی مشیت وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نتیجے کے پیچھے اس کی کیا مشیت ہے، کیا حکمت ہے، اس کو بہتر معلوم ہے۔ والحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جب یہ کیفیت آئے گی زندگی میں، توکل کے اس مفہوم کو ہم سمجھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے نہیں ہٹیں گے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی بھی تھرڈ پرسن آ کر کے، کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ایسا ویسا آدمی آپ سے آپ کے ایمان کا سودا نہیں کر پائے گا، آپ کو الٹی سیدھی باتوں میں نہیں الجھا پائے گا۔ اب کوئی ہے اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، کیا بھائی وہ اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، اس نے اللہ پاک کھلا رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی سنت کے خلاف ہے، اللہ پاک ایسا نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے یار؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتے تھے تو آپ سال بھر کی خوراک جمع کر کے رکھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ خندق کے موقع سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مدینہ والوں کو بچانا ہے، تو آپ خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن خندق کھودنے پہ ہی بھروسہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، اختیار کر رہے ہیں، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ دراصل اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو توکل کی مثال دی وہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا ہے حدیث کو، کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ کر لو جیسا اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ویسا توکل کر لو جیسا توکل کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ جب اپنے گھونسلوں سے چڑیا نکلتی ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب شام کو لوٹتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی نہیں رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ اس کی خوراک، اس کی روزی وہاں پہنچا نہیں دیتا، بلکہ وہ چڑیا باہر نکلتی ہے، اپنی روزی تلاش کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اور یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے صحیح توکل کی دی۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توکل کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جاندار مثال دی، اور ہم دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ چڑیا، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے میرے دوستو، بھائیو، کہ اگر آپ کو اللہ پر توکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نتیجے کا تصور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ وہی آئے گا جو اللہ پاک چاہے گا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ توکل نہیں کرتے کہ اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے، نہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ اسباب اختیار کرتے ہیں تو سارا بھروسہ آپ کا اسباب پہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اتنی مضبوط تیاری کر لی ہے تو اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اب اس تجارت کے معاملے میں ہمیں کیسے نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نقصان کراتا ہے یا وہاں سے فائدہ کراتا ہے جہاں سے انسان کا کوئی تصور کام نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب انسان کا ایمان اس طرح کا ہو جائے تب سمجھیے کہ توکل صحیح جگہ پہ ہے۔ اب یہ توکل انسانی معاملات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات میں بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ دینی معاملات میں بھی یہ توکل ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی زندگی میں مصائب آتے ہیں، امت پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو جس قسم کی کیفیت عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آگے بھی مطلب کھائی ہے، پیچھے بھی کھائی ہے، کہیں ہم نہیں جا سکتے۔ تو دراصل اس ایمان کی یہ کمزوری ہوتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس طرح سے بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے اللہ کو اس طرح سے نہیں جان پا رہے ہیں جس طرح سے اللہ کو جاننا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں۔ جس اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونے کو ہے، تو جب یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ایمان بن جائے، ہماری یہ معرفت اتنی مضبوط ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھیک سے پہچان لیں، اور توکل اس طرح ہو جس طرح اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو توکل سکھاتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، زندگی بہت اچھی جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لیکن اگر یہ توکل نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم رہبانیت کو توکل سمجھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رہبانیتن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رہبانیت انہوں نے خود اپنے اوپر طے کر لی تھی، اللہ پاک نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، آپ کو زندگی کی دوڑ میں لگنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پہ بھروسہ بھی
کرنا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ساتھ ہیں، بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں بہت مضبوطی سے. تو ان دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ تمام لوگ جو الٹے سیدھے حکایات کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور دکھلاتے ہیں فلانے حضرت تھے بھائی شادی کی اور 25 سال 30 سال تک اپنی اہلیہ کو مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا، بھیا کاہے کو شادی کی یار؟ ان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ تھا، شادی کی اور اہلیہ سے نہیں ملے، اتنا بھروسہ تھا کہ بغیر ملے ہوئے بھی بال بچے ہو جائیں گے. یار یہ سب حماقتیں ہیں، یہ تو شریعت نے سکھلایا نہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے جبکہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو نعمتوں سے، اللہ پاک کی دی ہوئی جائز نعمتوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں سکھایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع سے جب بعض بیویوں کے کہنے پہ آپ نے شہد سے خود کو روک لیا تو اللہ پاک نے آپ کی سرزنش کی، آپ کو ڈانٹا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کیا اس کو آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ تو توکل کی جتنی الٹی سیدھی شکلیں سامنے آتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک بالکل سچی زندگی کا قائل ہے، ایک ایسی زندگی جس میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اس کی کوششوں کا بدلہ ملتا ہے. اللہ پاک نے اس کائنات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے کہ انسان اگر محنت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حسب توقع کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ نہیں دیتا ہے تو انسان یہ ایمان رکھے گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نتیجے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے دوستو، توکل کے سلسلے میں جو دوسرے نظریات یا دوسرے رویے سامنے آتے رہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے، اللہ سب کر دے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے اللہ سب کچھ کر دے گا، یہ توکل اللہ پاک نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے وہ توکل سکھایا کہ آپ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا کیجئے، اپنا سارا کام کیجئے اور پھر بھی آپ کا بھروسہ اللہ ہی پہ ہو، یہ توکل ہے. اگر آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہی نہیں، غیر اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. آپ نے قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے، آپ نے دنیاوی اسباب کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو نہیں سمجھا ہے. تو پہلی فرصت میں اللہ کو سمجھنے کی اور اپنے ایمان کی خیر منائیے، اللہ پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ نے توکل کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اسباب اختیار ہی نہیں کرنے ہیں، بس سب کچھ اللہ پاک کر دیں گے، تو یہ توکل وہ توکل ہے جو اللہ پاک کے کلام میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، اللہ پاک کے اتارے ہوئے دین میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح توکل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں اسی صحیح توکل کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توکل کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس کا رشتہ اس کے رب سے مضبوط ہو، اور توکل اتنا مضبوط ہو کہ اسباب ہوں پھر بھی، اسباب نہ ہوں پھر بھی، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل جڑا رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جو اللہ مقرر کرے گا. اور جب نتیجہ سامنے آئے تو جزا فضا نہیں ہو، اور اچھا نتیجہ آئے تو ایسا نہیں ہو کہ آدمی اتھلانے لگے، کبر و غرور کرنے لگے اور حامان فرعون کی مانند یہ سوچنے لگے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اپنی بنیاد پہ ملا، ان اسباب کے اختیار کرنے کی بنیاد پہ ملا ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے مومن بندوں کی طرح کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کا سارا معاملہ بہتر ہوتا ہے. ان اصابتہ ضراء فصبر کان خیر لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، کہ اگر خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ شکر سے کام لیتا ہے، بدحالی پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور یہ دونوں چیز اس کے لیے خیر کی وجہ بنتی ہے، خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ذلک الا للمؤمنین، یہ جو بات ہے کہ ون ون سچویشن دونوں کیفیت میں اچھی ہو، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل اس طرح ہو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.